ناظرین، کچھ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیلابی صورتحال کے دوران چند دن پہلے وزیراعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے چائنا گئے۔ سرخ قالین بھی بچھایا گیا، انہیں پروٹوکول بھی دیا گیا، تگڑے ممالک کے بڑے لوگوں سے سرے راہ ان کی بڑی بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی، تصاویر بھی بنی، کچھ MOUs بھی سائن ہوئے۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس پروٹوکول کے سوا پاکستان نے حاصل کیا کیا؟ کیا یہ دورہ پاکستان کے عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی نئی راہیں کھول سکا؟ کیا ہماری معیشت کے لیے سرمایہ کاری، توانائی یا تجارت میں کوئی حقیقی کامیابی حاصل ہو سکی، یا یہ سب کچھ صرف سفارتی تقاریر اور فوٹو سیشن تک ہی محدود رہا؟ پاکستان کی سفارتی پوزیشن پر بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی ریجنل پالیٹکس میں ایک اہم کھلاڑی بن چکے ہیں، یا ہماری حیثیت محض علامتی ہے؟ بھارت، روس اور چین نہ صرف سینٹرل ایشیا میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے مفادات کے لیے ایکٹیو ہیں، اور سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ورلڈ آرڈر میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ دورہ چین کے دوران نریندر مودی اور پیوٹن کی موجودگی کو پوری دنیا نے محسوس کیا، اور امریکی صدر نے اس پہ اپنا رد عمل دینے پہ انہیں بھی ہمیں دیکھا کہ وہ بھی مجبور ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جس طرح سے بولے کہ امریکہ نے بھارت اور روس کو چائنا کے ہاتھوں کھو دیا، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اچانک سے یو ٹرن لیا اور ایک بار پھر سے مودی کو اپنا دوست قرار دے دیا۔ یہ جاننا بڑا اہم ہو گیا ہے کہ امریکی صدر کا یہ بیان پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بھارت کی چائنا سے راہ رسم اور امریکہ سے دوبارہ سے قربتیں ہمارے لیے کیا ایک نیا چیلنج نہیں بن گئی؟ SCO سمٹ کے بعد یہ بحث بھی چھڑ چکی ہے کہ کیا چائنا نے عالمی اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کو اپنے ساتھ کر کے امریکہ کی اجارہ داری ختم کر دی، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان کا تعارف کراؤں گی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ، آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، اس کے لیے نوازش آپ کی۔ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اتنی آفت ہے ملک کے اندر، پہلے اس دورے پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، پھر کچھ لوگوں نے اور خاص طور پہ حکومت نے ہمیں یہ امیدیں دلائیں کہ یہ دورہ بڑا کامیاب رہے گا، شہباز شریف صاحب کو جانے ضروری تھا، انہیں جانے بھی دیا جائے اور وہاں سے دیکھیے گا ایک کامیابی سمیٹ کر آئیں گے۔ آپ کی نظر میں یہ جو دورہ تھا یہ کتنا کامیاب ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بین الاقوامی کانفرنسز جو ہیں ان میں اس نوعیت کی، جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، کیا آپ ایبسنٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے نہیں، کئی دفعہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، دوسری اپوزیشن ہوتی ہے، کچھ کہنے کو جب نہیں ملتا تو یہی کہہ دیا جاتا ہے۔ عمران خان کی حکومت ہو تو ان پہ اپوزیشن ہو جاتی ہے، مسلم لیگ کی حکومت ان پہ ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی ان پہ، اور وہ گھسے پٹے فکرے ہوتے ہیں، چاہے بجٹ کی تقریر ہو چاہے یہ ہو، وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کو فائدہ ہوا یا نہیں۔ یہ جو میٹنگز ہیں یہ علامتی نہیں ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پاکستان کو ایک خاص مقام پہ لے کے گیا ہے، اور جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سیکنڈری لیول پہ یہاں اپنی ریپرزنٹیشن بھیج دیں گے۔ ایک وقت تھا کہ بھارت جب امریکہ کی گود میں ٹوٹلی تھا تو انہوں نے ایک وقت میں ہیڈز آف اسٹیٹ میں نہیں بھیجا اپنا ہیڈ، انہوں نے بھیج دیا فارن منسٹر کو۔ لیکن جیسے ہی ان کو ضرورت پڑی مودی صاحب کو، جب ان کو دھتکارا گیا امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے امریکہ کو باور کرانے کے لیے کہ بھئی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، انہوں نے SCO میں گئے، SCO میں یہ بتانے کو گئے کہ اگر آپ ہمیں اسی طرح دھتکار دیں گے تو ہم مختلف جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان اور بھارت زمینی حقائق میں ہی فرق ہے۔ SCO ہم خوشی سے جاتے ہیں، بھارت خوشی سے نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ وہاں مین رول جو ہے وہ ہے چائنا کا، اور پھر روس ہے۔ یہ تو باقی تو ایسے ہی ہیں، بغل بچے ہیں سارے۔ اگر آپ کہنا چاہیں، میں کہنا تو نہیں چاہوں گا بھارت کی بات کی میں کر رہا ہوں، کیونکہ بھارت اپنے کو بہت بڑا ملک سمجھتا ہے، سمجھتا ہے میں بغل بچہ نہیں بنوں گا۔ لیکن گیا صرف اس لیے ہے کہ وہ سمجھتا تھا اس کانفرنس کی اہمیت ہے، تصویر چھپے گی، بین الاقوامی میڈیا کو سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے دھتکارا تھا، مودی صاحب جا رہے تھے
بڑا ایک کوریوگراف تصویر اتروائی گئی. پہلے پوٹن صاحب نے ان کو پکڑا, ان کے بازو پکڑے, اور پہلے سے ہی طے تھا کہ ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہوں گے پریزیڈنٹ جی, اور ساری دنیا کے فوٹوگراف وہیں آ جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب میٹنگ ہوتی تھی کسی بڑی کانفرنس میں اور پاکستان انڈیا کی بات چیت چل رہی تھی تو لوگ سب چھوڑ دیتے تھے. میں اور میرا جو ہم منصب بھارت کا وزیر خارجہ ہوتا تھا, ساری توجہ ادھر ہو جاتی تھی. کیوں کہ اس وقت لوگ یہ دیکھ رہے تھے, اور یہ چین سے بھی ہوا ہے چینگڈو میں کانفرنس میں, کہ بڑے بڑے ملک آئے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے تو ساری جو میڈیا کی توجہ تھی ہم دونوں کی میٹنگ پہ مرکوز ہو گئی, میرے اور نٹور سنگھ صاحب کے. تو یہ جو ہے یہ تو بڑا پلان کیا گیا تھا کہ مودی صاحب کی تصویر جائے گی اور دھڑکا لگے گا, اور جو مودی اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالف ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے امریکہ میں کہ دیکھو تم کتنے بے وقوف ہو, اتنے بڑے ملک کو اس کی دوستی تمہیں چھوڑ دی, دھتکار دیا, چین اس کو لپک لے گا. معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. بھارت آسانی سے نہ امریکہ کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ چین کی گود میں بیٹھ سکتا ہے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں آپ کی بات کو سر سمجھ رہی ہوں. در حقیقت یہ جو آپ نے اپنے ماضی کا ایک حوالہ بھی دیا کہ پاکستان اور بھارت جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو نظریں اسی طرف مرکوز ہیں. اس دورے پہ بھی سر تنقید اسی وجہ سے ہے کہ بھارت اپنی چاہت کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ SCO سمٹ کے اندر شرکت نہیں کی. اس کے باوجود اس نے ایک اسٹریٹجک فائدہ جو ہے وہ سمیٹ لیا, اور بڑا فائدہ اس سے سمیٹ لیا. پاکستان کے پاس جو اس کے حصے میں آیا وہ صرف مثبت وعدے آئے, کچھ معاہدے آئے, لیکن فوری طور پہ جو اسٹریٹجک فائدہ پاکستان کو سمیٹنا چاہیے تھا در حقیقت وہ پاکستان کے پاس نہیں آیا. جیسے بھارت نے روس کے ساتھ جو فائدہ سمیٹا, بالکل غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے نا فارن پالیسی کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان جایا کرتے تھے ان پر بھی اس قسم کی تنقید ہوتی تھی. یہ ہمارے ملک کا رواج بن گیا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ SCO کی میٹنگ کو چھوڑ دیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری اس میں جا کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں بشمول امریکہ ہماری طرف کیوں دوڑ کے آیا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ امریکہ اسے دوڑا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اگر ہم نے انڈیا کی خاطر پاکستان کو چھوڑ دیا کہ اس کا چائنا آپشن ہے, اس کا رشیا بھی آپشن ہے, تو کیا ہم وہ جہاں ہمیں خوشی سے ریسیو کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ بھی جو ہے ہمیں توجہ دینے پہ باوجود جو پرانی ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو ادھار کھائے بیٹھی تھی, کیونکہ اس کو بڑا غصہ تھا کہ جو افغانستان سے امریکہ نکلا ہے جس طریقے سے, وہ غلط طریقے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بلیم کر رہے تھے. کبھی کہتے پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہہ دیا کہ افغانوں نے ہتھکڑیاں توڑ دیں, کبھی کچھ اور کہتے تھے. غلطی امریکنوں کی اپنی تھی. اور اگر انہوں نے دیکھنا ہے تو سیگار کی رپورٹس پڑھ لیں. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو نہیں جانا, اور سمیٹنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارا وہ ہے نا نمبر 2 CPEC 2 اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس میں سرمایہ کاری کے لیے بھی ایفرٹ ہو رہی ہے. کتنی خدا کرے کامیاب ہو, اور سرمایہ کاری پہ دستخط ہوئے ہیں. نمبر 2 آپ پرائم منسٹر نہ جاتے تو ان کے ہم منصب سے بھی میٹنگ نہ ہوتی. پرائم منسٹر سے ہوئی ہے چائنا کے, اور اس میں جو ہمارے CPEC کے منصوبے ہیں ان کو آگے لے کے گیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں عادت ہے, میری کم سے کم یہ عادت نہیں, کسی کی حکومت ہو میری صحت پہ زیادہ اثر نہیں, بھٹو صاحب کی ہو, زرداری صاحب کی ہو, بے نظیر کی ہو, عمران خان کی ہو, نواز شریف کی ہو, میں پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں, اور دیکھنا پاکستان کے نقطۂ نظر سے چاہیے. پاکستان CPEC کی میٹنگ چھوڑ نہیں سکتا جب تک خدا نہ خواستہ اتنی بڑی آفت نہ آ جائے کہ اگر پرائم منسٹر نہ روکیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈونیزیا کتنا بڑا ملک ہے, ان کے ملک میں آفت آئی ہوئی ہے اور ان کا پریزیڈنٹ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہنچ گیا پریڈ کے اوپر, تو اس کو فائدہ نظر آیا تو گیا نا. کیا نظر آیا؟ اس نے بھی امریکہ کو سگنل بھیجا ہے کہ تم اگر ہمیں اس قسم کے ہی تم لگاؤ گے ہم پہ ٹیرفز تو ہم بھی دوسری طرف جا سکتے ہیں. اور نمبر 2 ایک نیا آرڈر کریٹ ہو رہا ہے, جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہیں نہ کہیں. ابھی دیکھیے ایک ورلڈ آرڈر بنا ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد ہے, جس کا کرتا دھرتا امریکہ تھا, چھوٹے موٹے اس میں یورپ کے بھی اہمیت شامل تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, فرانس, جرمنی, برطانیہ. لیکن جو نیا آرڈر بن رہا ہے وہ اس کی تھیم فلسفہ ہو رہا ہے
پہلے جو تھا وہ برتری پہ تھا، مغرب کی برتری پہ. یہ جو آرڈر بن رہا ہے، یہ آرڈر یہ کہہ رہا ہے کہ تمام کی آواز برابر کی ہے اور انصاف کی بات کی جائے گی، اور جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی تو کامن ویژن ہوگا. اس کو کیا بلاک ڈپلومیسی کہا جا سکتا ہے؟ بلاک ڈپلومیسی کہا جا سکتا ہے یا واقعی ایک یہ نیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بلاک ڈپلومیسی نہیں ہے. نہیں، یہ بلاک ڈپلومیسی نہیں. آپ کو دیکھیے، ایک تھی برکس میں مقصد یہ تھا، امریکہ اس لیے ناراض تھا کہ وہ تنگ ہے امریکہ کے اس پالیسی سے کہ ہر ایک کو سینکشنز لگا دیتے ہیں. پاکستان جو ہے ایس سی او کا ممبر ہے اور وہ بالکل امریکہ کو کلیئر سگنل گیا ہے کہ when the chips are down، ہماری امریکہ سے دوستی ہے شروع سے، اور میں سمجھتا ہوں، میں بھی وزیر خارجہ ہوں تو امریکہ سے دوستی قائم رکھوں گا، لیکن ہم چائنا سے نہیں چھوڑیں گے دوستی. اور اگر نہ پرائم منسٹر جاتے تو سگنل کیا جاتا کہ جی وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر مل چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اب تو پاکستان چائنا کو اہمیت نہیں دیتا. تو یہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہاوت ہے، وہ اردو مجھے سمجھ نہیں کو آ رہا ہے، آٹا گوندھ دیے تو ہل دیے. جو کرنا ہے اعتراض کرنا ہے، جس کی بھی حکومت اپوزیشن نے ایک ہی کام کرنا ہے. بجٹ ہو تو تب بھی ہے، کچھ میٹنگ ہو تو رہتا ہے. یہ بالکل ہر حکومت میں ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تنقید ہوتی ہے. لیکن ایز اے پاکستانی سوچیں، بالکل میں